اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں اس سے پہلے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفی میں مخالفین کی جانب سے جو احادیث کریمہ کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح معنی، صحیح مفہوم، صحیح ترجمہ، صحیح تشریح اور اس کا جواب اس سے پہلے ذکر ہوا۔ تیسری فصل ہے علم غیب کے خلاف عبارات فقہا کے بیان میں، یعنی فقہائے کرام کی وہ عبارتیں جو مخالفین پیش کرتے ہیں علم غیب کے خلاف، اس کا کیا جواب ہے۔ تو چند عبارتیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ دو عبارت ہے، پہلی عبارت ہے فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ کسی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو مرد اور عورت نے کہا کہ ہم نے خدا و رسول کو گواہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ قول کفر ہے، کیونکہ اس نے اعتقاد کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام غیب جانتے ہیں، حالانکہ آپ تو غیب زندگی میں نہ جانتے تھے چہ جائے کہ موت کے بعد۔ اور دوسری عبارت شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حنفیوں نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ یہ اعتقاد، یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے کفر ہے، کیونکہ یہ عقیدہ خدائے پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دو آسمانوں اور زمینوں کا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب مخالفین کہتے ہیں کہ ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ماننا کفر ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان جعل حق میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں عبارتوں کا اجمالی اور الزامی جواب، یعنی الزامی جواب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے سے ہی سوال کر لو، اور اجمالی یعنی شارٹ میں جواب تو یہ ہے کہ مخالفین بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض علم غیب مانتے ہیں، لہٰذا وہ بھی کافر ہوئے، کیونکہ وہ بھی تو حضور سے متعلق بعض علم غیب تو مانتے ہیں۔ اگر وہ عبارت یہ پیش کر رہے ہیں تو وہ بھی بعض علم غیب مانتے ہیں، لہٰذا وہ بھی کافر ہوئے، کیونکہ ان عبارتوں میں یعنی یہ جو دو اوپر کی عبارتیں ہیں ان میں کل یا بعض کا تو ذکر ہے نہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ جو بھی حضور کو علم غیب مانے تو وہ کافر ہے، یعنی یہاں پر کل یا بعض کا تو ذکر نہیں، بس صرف یہی ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی علم غیب مانے تو وہ کافر ہے۔ اب خواہ ایک کا مانے یا زیادہ کا مانے، یعنی ایک بات کا علم مانے یا ایک سے زیادہ کا علم مانے، سب اس میں آ گئے تو وہ بھی خیر منائے۔ جیسے کہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بعض علم غیب مانا ہے، یعنی اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ پاگلوں، جانوروں، بچوں کو بھی بعض علوم غیبیہ ہیں، تو وہ تو حضور کے علاوہ اور دوسروں کے لیے بھی بعض علم غیب مان رہا ہے۔ ایسے ہی خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کو وسیع علم غیب مانا، یعنی انہیں بہت زیادہ علم غیب عطا کیا گیا۔ ایسے ہی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں تو کمال ہی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم زیادہ مانا۔ اب ان تینوں صاحبوں پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ تفصیلی جواب یہ ہے کہ قاضی خاں کی عبارت میں ہے قالو، یہ تو اجمالی جواب ہو گیا پیچھے۔
اب تفصیلی جواب یہ ہے کہ قاضی خاں کی عبارت میں ہے قالو، قالو یعنی لوگوں نے کہا، اور قاضی خاں وغیرہ فقہا کی عادت یہ ہے کہ وہ قالو جب کہتے ہیں تو اس جگہ وہ قالو بولتے ہیں جہاں ان کو یہ قول پسند نہ ہو، جب قالو کہتے ہیں۔ شامی جلد پنجم صفحہ نمبر 445 میں ہے کہ لفظ قالو وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختلاف ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اس قول میں اختلاف ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے اور اسے فقہا نے مانا نہیں ہے۔ غنیت المستملی شرح منیت المسلی بحث قنوت میں ہے کہ قاضی خاں کا کلام ان کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے قالو، اور ان کے قالو کہنے میں اشارہ ادھر ہے کہ یہ قول پسند نہیں اور یہ اماموں سے مروی نہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یعنی یہ ائمہ کرام سے مروی نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے قالو کہا کیونکہ یہ فقہا کی عبارت میں شائع ہے، یعنی فقہائے کرام کی عبارت میں یہ بات بالکل شائع ہے، بالکل واضح ہے، یعنی فقہائے کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، اور اس کو معلوم ہے جو ان کی تلاش کرے، یعنی ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا جو اس چیز کو تلاش کرے، تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ فقہائے کرام کی عبارت کیا کہتی ہے۔ اسی طرح در مختار کتاب النکاح میں ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا اللہ اور رسول کی گواہی سے تو نہیں جائز ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ کہا گیا یعنی کہا گیا سے مراد قیلا، یعنی کسی نے کہا، یہ فقہائے کرام کی عبارت نہیں بلکہ کسی نے یہ کہا کہ کافر ہو جائے گا۔ اس عبارت کے ماتحت شامی نے تاتار خانیہ سے نقل کیا کہ ملتقط میں ہے کہ وہ کافر نہ ہوگا، کیونکہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پر پیش کی جاتی ہیں، اور رسول بعض غیب جانتے ہیں۔ رب نے فرمایا ہے کہ پس نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے پسندیدہ رسول کے، تو فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کتب عقائد میں ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے بعض غیبوں پر مطلع ہونا بھی ہے، یعنی یہ اولیاء کرام بھی بعض علم غیب جانتے ہیں، بعض غیبوں پر مطلع ہونا یہ تو اولیاء کرام کی کرامات میں سے ہے، تو جب اولیاء کی کرامات میں سے ہے تو انبیاء کو کیوں نہ غیب حاصل ہوگا۔ ایسے ہی شامی باب المرتدین میں مسئلہ بزازیہ ذکر فرما کر فرمایا کہ اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ دعوی علم غیب نص قرآنی کے خلاف ہے کہ اس سے کافر ہو گیا، مگر جبکہ اس کو صراحتاً یا دلالتاً کسی سبب کی طرف نسبت کر دے، یعنی صراحتاً یا دلالتاً کسی سبب کی طرف نسبت کر دے، یعنی اس سبب سے اس کو علم غیب ہے، اگر اس طرح ذکر کر دے تو کفر نہیں ہے، جیسے کہ وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، اللہ کی عطا سے، تو سبب کو ذکر کر دے تو کفر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے معدن الحقائق شرح کنز الدقائق اور خزانۃ الروایات میں ہے کہ مضمرات میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر نہ ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام غیب جانتے ہیں اور ان پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں، بس یہ کفر نہ ہوگا۔ تو ان عبارات سے معلوم ہوا کہ عقیدہ علم غیب پر فتوی کفر لگانا غلط ہے، بلکہ فقہا کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا۔ ملا علی قاری کی عبارت یہ جو مخالفین ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، یہ پوری انہوں نے نقل نہیں کی، اصل عبارت یہ ہے جو مطلب واضح کرتی ہے۔ اس سے پہلے اصل عبارت شروع میں یہ ہے کہ پھر جانو کہ انبیاء کرام غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے اس کے جو ان کو اللہ نے بتا دی، اور حنفیوں نے تصریح کی کہ جو نبی علیہ السلام کو علم غیب جانے۔ اب یہاں سے وہ عبارت شروع ہو رہی ہے، تو اب پورا مطلب یہ ہوا
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی ماننے کو ملا علی قاری کفر فرما رہے ہیں، نہ کہ عطائی، کیونکہ عطائی کو تو مان رہے ہیں۔ اور پھر ان کی عبارتیں اس سے پہلے ہم ثبوت علم غیب میں پیش کر چکے ہیں، خود ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان کی بھی عبارتیں ہم پیش کر چکے ہیں کہ ملا علی قاری نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام ما کانا و ما یکون کا علم مانا ہے، تو یہ تو ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ تو اب یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ مفہوم اور معنی یہ ہے کہ بغیر کسی عطا کے، یعنی ذاتی علم غیب نہ کہ عطائی۔ تو علم غیب پر یہ جو فقہا کی عبارتیں اور اس کو لے کر جو مخالفین اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کا جواب اس طریقے سے یہاں پر مکمل ہو گیا۔ درس جال حق میں اب چوتھی فصل جو ہے وہ علم غیب پر عقلی اعتراضات کے بیان میں ہے، یعنی جو مخالفین ہیں وہ علم غیب کے نہ ماننے پر نفی کرتے ہوئے کہ علم غیب ماننا صحیح نہیں ہے، اس پر وہ لوگ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، عقل سے اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہ جو عقلی اعتراضات ہے اور ان کے جواب وہ یہاں چوتھی فصل میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلی عقلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ علم غیب یہ خدا کی صفت ہے، علم غیب خدا کی صفت ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک فی صفت ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب ماننا یہ بھی شرک ہوا۔ یعنی یہ صفت علم غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو اب کسی اور کے لیے جو ہے وہ علم غیب ماننا، یہ کسی کو علم غیب میں شریک کرنا یہ شرک فی صفت ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی غیب ماننا شرک ہوا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ غیب جاننا بھی خدا کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، تو غیب کا جاننا بھی خدا کی صفت ہے اور حاضر چیزوں کا جاننا بھی خدا کی صفت ہے، یہ دونوں صفت ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے عالم الغیب والشہادہ، تو عالم الغیب والشہادہ، تو اسی طرح سننا، دیکھنا، زندہ رہنا، زندہ ہونا، یہ یعنی ہمیشہ زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ زندہ ہونا یہ سب خدا کی صفات ہیں۔ تو اگر کسی کو حاضر چیز کا علم مانا، صرف غیب ہی کو کیوں لیتے ہو؟ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، تو غیب کے علم کو اگر تم اللہ کی صفت مان رہے ہو تو حاضر کے علم کو بھی اللہ کی صفت مانتے ہوئے اب حاضر کا علم اگر تمہیں ہو جائے تو تم نے شرک کر دیا۔ تو حاضر چیز کا علم مانا یا کسی کو سمیع یا بصیر یا حی مانا، ہر طرح شرک ہوا۔ فرق یہی کیا جاتا ہے کہ ہمارا سننا، دیکھنا، زندہ رہنا خدا کی عطا سے ہے، خدا کے دینے سے ہے اور حادث ہے، اور خدا کی یہ صفات ذاتی اور قدیم، پھر شرک کیسا؟ اب یہاں پہ شرک نہیں رہا۔ اسی طرح علم غیب نبی عطائی اور حادث اور متناہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو غیب جو عطا ہوا، تو یہ علم غیب یہ عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور حادث ہے، حادث یعنی پہلے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور متناہی ہے، متناہی کا معنی یعنی ایک محدود، یعنی جس کی حد ہو، جس کی حد ہو، غیر متناہی نہیں ہے بلکہ محدود ہے، متناہی ہے۔ اور یہ بھی متناہی، یہ یاد رکھیے گا کہ متناہی یہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے نہیں، متناہی یہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں متناہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں متناہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی یہی متناہی، یہ متناہی ہونا بھی ایک عیب ہے
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو رب کا علم ذاتی قدیم اور کل معلومات غیر متناہیہ کا ہے، یعنی تمام معلومات جتنے بھی علوم ہیں غیر متناہیہ، تو یہ تمام چیزوں کا علوم، یہ سب کا علوم یہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ نیز یہ شرک تو تم پر بھی لازم ہے، جواب میں فرما رہے ہیں کہ یہ شرک تو تم پر بھی لازم ہے، کیونکہ تم حضور کے لیے علم غیب مانتے ہو بعض ہی صحیح، جیسے اس سے پہلے بھی ابھی ذکر ہوا اشرف علی تھانوی نے جو ہے وہ معاذ اللہ اگرچہ اس نے گستاخانہ عبارت کہی اور یہ کہا کہ ایسا علم غیب تو پاگلوں اور بچوں اور جانوروں چوپایوں کو بھی ہے، بہرحال معاذ اللہ، لیکن علم غیب تو مانا نا وہاں پر بھی کہ اتنا علم غیب یعنی جتنا حضور کو ہے اتنا معاذ اللہ جو ہے پاگل اور بچوں اور ان کو بھی ہے معاذ اللہ، تو بعض ہی کا صحیح معنی تو، اور خدا کی صفت میں کلن اور بعضن ہر طرح شریک کرنا یہ شرک ہے۔ نیز جو ہے مولوی حسین علی جو ہے یہ داں بھچر والے جو کہ مولوی رشید احمد کے خاص شاگرد ہیں، اپنی کتاب بلغت الحیران زیر آیت یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین، یہ آیت ہے، اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ خدا کو ہر وقت مخلوقات کے اعمال کا علم نہیں ہوتا، بلکہ بندے جب اعمال کر لیتے ہیں تب علم ہوتا ہے۔ اب تو علم غیب خدا کی صفت رہی نہیں ان کے نزدیک، پھر کسی کو علم غیب ماننا شرک کیوں ہوگا؟ یعنی اب آپ کے یہاں تو معاذ اللہ علم غیب جو ہے وہ خدا کی صفت ہی نہیں ہوئی پھر تو، کیونکہ خود تمہارے شاگرد تمہارے گرو گھنٹال یعنی رشید احمد گنگوہی کا خاص شاگرد یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت مخلوقات کے اعمال کا علم نہیں رہتا، بلکہ جب بندہ جب وہ عمل کر لیتا ہے تب اللہ کو علم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے تو علم کی نفی ہی کر دی، تب پھر کیسے تمہارے نزدیک یہ صفت ہو گیا اور یہ خاص ہو گیا؟ تو یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب یہاں پر ذکر ہوا۔